بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ دیکھو بھائی، جو مضمون میں نے 2 دن پہلے بیان کیا، کل کا دن چھوڑ کے پرسوں بیان کیا ہے، اور پھر PDF بھیجی حرام تو کھایا مگر کیا کھویا کیا پایا، تو آپ کو کل وقت دیا کہ اس کتاب کو ذرا دیکھو، مطالعہ کرو، دیکھو، غور کرو، حرام مال کہاں کہاں اثر انداز ہوتا ہے۔ نماز، دعائیں، حج، عمرہ، صدقات کچھ بھی قبول نہیں، یہی حرام مال کی نحوست۔ اب ہمارا ذہن نہیں جاتا بہت سی شکلیں جو زندگی میں ہیں جس سے حرام آ رہا ہے، تو پوری کتاب پڑھو گے تو انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ بہت کچھ ملے گا۔ لیکن میں حضرت مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم کو ایک مضمون سناتا ہوں، اور چاہے 10 منٹ 5 منٹ جو بھی ہو، بس ہاں، کوئی ضروری نہیں کہ 15 منٹ ہر دن بیان ہو۔ حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم ارشاد فرماتے ہیں کہ رزق کے حرام ہونے کی مختلف صورتیں ہیں۔ بعض حرام تو وہ ہیں جن کو ہر انسان جانتا ہے، مثلا چوری کر کے مال حاصل کرے، ڈاکہ ڈال کے کرے، سود کھائے، جوا کھیلے، یہ وہ چیزیں ہیں جو ہر مسلمان جانتا ہے کہ حرام ہیں۔ لیکن ان کے علاوہ بھی بہت سے شعبے ایسے ہیں اور ہماری زندگی میں بہت سی آمدنیاں اس طرح داخل ہو گئی ہیں کہ جن کے بارے میں ہمیں اندازہ نہیں، خیال نہیں، توجہ نہیں، دھیان نہیں کہ رزق حرام کا آ رہا ہے۔ آگے فرماتے ہیں ملازمت میں کام چوری حرام ہے۔ مثلا ایک شخص کسی جگہ ملازم ہے تو ڈیوٹی کا جو اوقات ہیں 8 گھنٹے ہیں، وہ پورے کے پورے ملازمت کے کام میں صرف کرے۔ اب کوئی آدمی 8 گھنٹوں میں سے وقت بچاتا ہے، دیر سے جاتا ہے اور جلدی واپس آتا ہے، اور بیچ میں بھی محکمے کے کام کرنے کے بجائے اپنی ذاتی کام کر رہا ہے، یا ملاقات کرنے کے لیے اٹھ کر چلا گیا، چاہے نفل پڑھنے کے لیے چلا گیا، تو اس کے لیے ناجائز ہے، حرام ہے۔ فرض نماز تو ٹھیک ہے، لیکن ڈیوٹی کے اوقات میں نوافل پڑھنے کے لیے، تلاوت کرنے کے لیے آ گیا تو یہ اس کے لیے حرام ہے۔ اتنی مدت کی جو تنخواہ ہوئی وہ ناجائز ہے، حرام ہے۔ مثلا اگر وہ 8 گھنٹے میں سے 1 گھنٹہ دوسرے کاموں میں ضائع کرتا ہے، اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ مہینے کے ختم پر جو تنخواہ ملے گی اس کا 8واں حصہ حرام ہو گیا۔ ہائے ہائے ہائے، سن رہے ہو بھائیو، یہ میں حضرت کا کلام سنا رہا ہوں۔ وہ 8واں حصہ رزق حلال نہ رہا، جب وہ تنخواہ میں شامل ہو گیا تو آپ کو پتا ہے کہ اگر 1 بالٹی رکھی ہوئی ہو پانی کی اور اس میں 1 قطرہ پیشاب کا ڈال دیا جائے تو ایک چھوٹا سا قطرہ پوری بالٹی کو گندا کرے گا کہ نہیں؟ پوری بالٹی کو ناپاک بنا دے گا۔ تو یہ حرام مال چاہے تھوڑا سا ہی ہو، لیکن جب انسان کے رزق میں شامل ہو گیا تو اس نے حرام ہونے کی نجاست پھیلا دی، اور نجاست کے پھیلانے کے نتیجے میں انسان جو رزق کھا رہا ہے وہ حرام ہو گیا، اور حرام کی بے برکتی شامل ہو گئی۔ اب دیکھیں کہ ہم لوگ کتنے اس میں مبتلا ہیں کہ نوکری کی ہوئی ہے اور نوکری کے اندر وقت پورا نہیں دیتے، اپنے ذمے جو فرائض ہیں ان کو پوری طرح ادا نہیں کرتے، تو وہ جو تنخواہ مل رہی ہے وہ تنخواہ حلال نہ ہوئی۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو اس سے محفوظ رکھے۔ لیکن کتنے مسلمان اس میں مبتلا ہیں، ہم لوگوں کو یہ خیال بھی نہیں آتا کہ ہم یہ غلط کر رہے ہیں۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ میں جو مدرسہ تھا، اس مدرسے کے ہر استاد اور ہر ملازم کے پاس ایک روز نامچہ رکھا رہتا تھا۔ مثلا ایک استاد ہے اور اس کو 6 گھنٹے سبق پڑھانا ہے۔ اب سبق پڑھانے کے دوران اس کے پاس کوئی مہمان ملنے کے لیے آ گیا، تو جس وقت مہمان آتا وہ استاد اس کے آنے کا وقت اس روز نامچے میں لکھ لیتا، اور پھر جب وہ مہمان رخصت ہو کر واپس جاتا تو اس کے جانے کا وقت بھی نوٹ کر لیتا۔ سارا مہینہ وہ اسی طرح کرتا، اور جب مہینے کے آخر میں تنخواہ ملنے کا وقت آتا تو وہ استاد دفتر میں ایک درخواست دیتا کہ اس ماہ کے دوران میرا اتنا وقت مہمانوں کے ساتھ صرف ہوا ہے، لہذا اتنی دیر کی تنخواہ میری تنخواہ میں سے کم کر لی جائے۔ بیان سننے والوں، یہ ہے اللہ والے اور یہ ہے صحبت بزرگوں کی۔ آگے حضرت فرماتے ہیں اس طرح ہر استاد اور ہر ملازم درخواست دے کر اپنی تنخواہ کٹواتا، صرف مہمان کے آنے کی حد تک نہیں بلکہ مدرسے کا وہ وقت جو کسی بھی ذاتی کام میں صرف ہوتا تو وہ وقت نوٹ کر کے اس کی تنخواہ کٹواتا۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ یہ وقت بکا ہوا ہے، اب یہ وقت ہمارا نہیں ہے، جس ادارے میں آپ نے ملازمت کی ہے وہ وقت اس ادارے کی ملکیت بن گیا۔ اب اگر آپ نے اس وقت کے اندر کمی کی تو اتنے وقت کی تنخواہ آپ کے لیے حرام ہو گئی۔ اسی طرح آگے حضرت لکھتے ہیں، مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ دارالعلوم دیوبند کے ابتدائی دور میں
اس کا بھی یہی حال تھا، اساتذہ یعنی وہاں کے استادوں کا بھی، اس کے اساتذہ کا بھی یہی حال تھا کہ وہ اپنے تعلیمی اوقات کے ایک ایک منٹ کا حساب لگاتے اور پورے مہینے میں جتنا وقت اپنے ذاتی کاموں میں صرف ہوتا دفتر میں درخواست دے کر اتنے وقت کی تنخواہ کٹوا دیتے۔ حضرت فرماتے ہیں آج تنخواہ بڑھانے کی درخواست دینے کے بارے میں تو آپ روزانہ سنتے ہیں، لیکن یہ کہیں سننے میں نہیں آتا کہ کسی نے درخواست دی ہو کہ میں نے دفتری اوقات میں سے اتنا وقت ذاتی کام میں صرف کیا تھا، لہذا میری اتنی تنخواہ کاٹ لی جائے۔ یہ عمل وہی شخص کر سکتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونے کی فکر ہو۔ آج ہر شخص اپنے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھے، مزدوری کرنے والے، ملازمت کرنے والے لوگ کتنا وقت دیانتداری کے ساتھ اپنی ڈیوٹی پر سرو کر رہے ہیں۔ آج ہر جگہ فساد برپا ہے، خلق خدا پریشان ہے اور دفتر کے باہر دھوپ میں کھڑی ہے، اور صاحب بہادر اپنے ایئر کنڈیشن کمرے میں مہمانوں کے ساتھ گپ شپ میں مصروف ہے، چائے پی جا رہی ہے، ناشتہ ہو رہا ہے۔ اس طرز عمل میں ایک طرف تو تنخواہ حرام ہو رہی ہے، دوسری طرف خلق خدا کو پریشان کرنے کا گناہ الگ ہو رہا ہے۔ حضرت فرماتے ہیں ایک سرکاری محکمے کے ذمہ دار افسر نے مجھے بتایا کہ میری یہ ڈیوٹی ہے کہ میں ملازموں کی حاضری لگاؤں، ایک ہفتے کے بعد ہفتے بھر کا سارا کچا چھٹا تیار کر کے افسر بالا کو پیش کرتا ہوں تاکہ اس کے مطابق تنخواہیں تیار کی جائے۔ اور میرے محکمے میں نوجوانوں کی ایسی بڑی تعداد ہے جو مار پیٹ والے نوجوان ہیں، ان کا حال یہ ہے کہ اولاً تو دفتر میں آتے ہی نہیں ہیں، اور اگر کبھی آتے بھی ہیں تو 1-2 گھنٹے کے لیے آتے ہیں، اور یہاں آ کر بھی یہ کرتے ہیں کہ دوستوں سے ملاقاتیں کرتے ہیں، کینٹین میں بیٹھ کر گپ شپ کرتے ہیں، اور مشکل سے آدھا گھنٹہ دفتری کام کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ میں نے حاضری کا رجسٹر میں لکھ دیا کہ حاضر نہیں ہوئے، تو وہ لوگ پستول اور ریوالور لے کر مجھے مارنے کے لیے آ گئے اور کہا کہ میری حاضری کیوں نہیں لگائی، فوراً میری حاضری لگاؤ۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ میں کیا کروں؟ اگر حاضری لگاتا ہوں تو جھوٹ ہوتا ہے، اور اگر نہیں لگاتا تو ان لوگوں کے انتقام و غضب کا نشانہ بنتا ہوں، میں کیا کروں؟ یہ حضرت مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم سب کچھ لکھ رہے ہیں، فرماتے آج ہمارے دفتروں کا یہ حال ہے۔ آگے فرماتے ہیں اسی طرح مثلا ایک تاجر ہے، تجارت کر رہا ہے، سامان بیچ رہا ہے، اور اس میں غلط بیانی کر کے ملاوٹ کی اور غلط قسم کا سامان دھوکہ دے کر بیچ دیا، تو اس سے جو پیسے حاصل ہوئے، جو آمدنی آئی، وہ حرام کی ہوئی، کیونکہ دھوکہ دے کر حاصل کی گئی۔ ایک چیز کسی کی ملک، ایک چیز جی حضرت فرماتے ہیں کہ ایک چیز کسی ملک کی بنی ہوئی نہیں ہے، اور آپ نے جھوٹ بولا کہ یہ فلاں ملک کی بنی ہوئی ہے اور وہ سامان بیچ دیا، تو اس جھوٹ بولنے اور دھوکہ دینے کے نتیجے میں جو آمدنی حاصل ہوئی حلال نہ ہوئی، تو آپ جو کھانا کھا رہے ہیں وہ حلال نہیں کھا رہے ہیں، یہ رزق حرام ہو گیا، مگر عام طور پر اس کی طرف دھیان بھی نہیں جاتا۔ یا مثلا آپ ٹرین میں سفر کر رہے ہیں اور جس درجے کا آپ نے ٹکٹ خریدا ہے اس سے اونچے درجے کے ڈبے میں سفر کر لیا، اور دونوں درجوں کے درمیان کرائے کا جو فرق ہے اتنے پیسے آپ نے بچا لیے، تو جو پیسے بچے وہ آپ کے لیے حرام ہو گئے، اور وہ حرام مال آپ کی حلال آمدنی میں شامل ہو گیا، اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلا کہ حرام شامل ہو گیا۔ لہذا اگر کسی نے اسی طرح ریل گاڑی میں یا ہوائی جہاز میں سفر کے دوران اجازت سے زیادہ سامان کے ساتھ سفر کر لیا، ہائے ہائے ہائے، سن رہے ہو بھائیو، اور اس سامان کا وزن کرا کر اس کا پیسہ علیحدہ سے ادا نہیں کیا، تو اس کے نتیجے میں جو پیسے بچے وہ حرام بچے، اور یہ حرام پیسے ہمارے رزق حلال کے اندر شامل ہو گئے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہمارا جو اچھا خاصا حلال پیسہ تھا اس میں حرام کی آمیزش ہو گئی۔ آج ہم لوگ جو بے برکتی کی وجہ سے پریشان ہیں، اور ہر شخص رونا رو رہا ہے، جو لاکھ پتی ہے وہ بھی رو رہا ہے، اور جو کروڑ پتی ہے وہ بھی رو رہا ہے کہ صاحب خرچہ پورا نہیں ہوتا اور مسائل حل نہیں ہوتے، در حقیقت یہ بے برکتی اسی لیے ہے کہ حلال و حرام کی تمیز اور اس کی فکر اٹھ گئی ہے۔ بس چند مخصوص چیزوں کے بارے میں تو یہ ذہن میں بٹھا لیا ہے کہ یہ حرام ہے، ان سے تو کسی نہ کسی طریقے سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر جو اور ذرائع سے حرام پیسے ہمارے مال میں داخل ہو رہے ہیں ان کی فکر نہیں۔
چندے میں بعض اوقات آدمی محض لوگوں کے اس خطرے سے کہ اگر میں نہیں دوں گا تو لوگوں میں میری بدنامی ہوگی، دل نہیں چاہ رہا ہے دینے کو، لیکن اس ڈر سے دے دیا تو لینے والے کے لیے وہ مال حلال نہیں۔ شادی بیاہ کے موقع پر ہدیہ تحفہ دیا جاتا ہے، اندر سے دل نہیں چاہ رہا تھا دینے کو، لیکن اس واسطے دے دیا کہ اگر نہیں دوں گا تو یہ برا مانے گا اور میری ناک کٹ جائے گی، تو وہ خوش دلی سے نہیں دیا جا رہا ہے، اس لیے وہ مال حلال اور پاکیزہ نہیں ہے۔ سن رہے ہو؟ سمجھ لیں شادیوں میں رسم و رواج کرنے والے، مال کے حلال ہونے کے لیے صرف یہ بات کافی نہیں کہ مالک کی اجازت ہو، بلکہ اجازت بھی خوش دلی کے ساتھ ہو۔ اگر خوش دلی کے بغیر ہے تو وہ کسی طرح سے حلال نہیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں جن کی طرف ہمارا دھیان نہیں جاتا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ حرام وہ ہے جو چوری سے لیا جائے، ڈاکے سے لیا جائے اور جوا کھیل کے لیا جائے، لیکن یہ باتیں جو ہمارے معاشرے میں پھیلی ہوئی ہیں کثرت سے خوش دلی کے بغیر، اس کو ہم حرام ہی نہیں سمجھتے۔ ایک اور وبا جو کثرت سے ہمارے ہاں پھیلی ہوئی ہے، سن لینا بھائیو، اے رمضان کے لیے انتظام اور انتظار کرنے والوں اور اللہ والے بننے کی رمضان میں تمنا رکھنے والوں، سن لو، ایک اور وبا جو کثرت سے ہمارے ہاں پھیلی ہوئی ہے کہ کسی سے کرائے پر مکان لیا، اب مالک مکان یہ چاہتا ہے کہ تم یہ مکان خالی کرو، مجھے اس کی ضرورت ہے، کوئی اور وجہ ہے، آپ کہتے ہیں کہ جی میں خالی نہیں کرتا، تو اب جتنے دن مالک کی اجازت کے بغیر اس مکان میں رہ رہے ہو وہ رہائش حرام اور ناجائز ہے، اس واسطے کہ مالک کی اجازت اور خوش دلی کے بغیر اس کو استعمال کر رہے ہیں۔ اب یہ چیز سارے معاشرے میں پھیلی ہوئی ہے، کسی کے دل میں خیال نہیں آتا کہ میں حرام کام کر رہا ہوں، صبح سے شام تک حرام میں مبتلا ہو، جی جاگنے کے وقت سے لے کر سونے کے وقت تک سارا کا سارا حرام ہو رہا ہے، لیکن کسی کو اس کا خیال نہیں آتا اور کر رہے ہیں۔ تو رزق حرام میں صرف یہ چوری اور ڈاکے داخل نہیں، یہ سب چیزیں بھی داخل ہیں۔ کسی کی چیز اٹھا لی اور اس کو اس کی اجازت اور خوش دلی کے بغیر استعمال کر لیا تو اس کا استعمال حرام اور ناجائز، چاہے تھوڑی دیر کے لیے ہو، چاہے آپس میں قریبی تعلقات ہی کیوں نہ ہو، لیکن جس چیز کے بارے میں 100% یقین نہ ہو کہ یہ خوش دلی سے میرے استعمال کرنے پر راضی ہوگا، اس وقت تک استعمال کرنا جائز نہیں۔ عام طور پر لوگوں کے اندر یہ بیماری ہے، کسی کے گھر گئے، ٹیلی فون رکھا ہوا ہے اور اٹھا کر فون کرنا شروع کر دیا، پوچھا تک نہیں کہ میں فون کر سکتا ہوں کہ نہیں، کروں یا نہ کروں، اور ٹیلی فون کر کے اپنا الو سیدھا کر کے چل دیے۔ یہ کام اجازت کے بغیر ہو رہا ہے، اس واسطے حرام ہے، ناجائز ہے۔ ان چیزوں کی طرف توجہ نہیں، دھیان نہیں، یہ سارا کا سارا وبال اسی کا پھیلا ہے۔ تو بھائی خدا کے لیے ہم اپنی جانوں پر رحم کریں، کم از کم اتنا تو ہو کہ جو کھا رہے ہیں وہ حلال ہو، جو برت رہے ہیں وہ حلال ہو، اور اس میں کوئی ظلم کا پہلو نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کرنے کا پہلو نہ ہو۔ اطمینان کر لو کہ جو لقمہ پیٹ میں جا رہا ہے وہ حلال ہے۔ میرے عزیزو، یہ ساری باتیں ہو گئی، اور مضامین ہیں، میری اس کتاب کو پڑھو، یہ اسی کتاب سے میں نے سنائے ہیں، ایسے سے طرح سے حرام۔ میں ایک کی گاڑی میں بیٹھ کے جا رہا تھا، کہنا گفٹ ملی، ارے کہے میں گفٹ ملی کہ بیٹے کو شادی میں نے کہا یہ گفٹ نہیں ہے، یہ دل کی خوشی کے بغیر آیا ہوا ہدیہ تحفہ ہے، بھائی بس آج کے بعد ہم نہیں بیٹھیں گے اس گاڑی میں۔ سمجھ رہے ہو میرے بھائیو؟ ہاں، اللہ والا بننا آسان نہیں ہے، سب کچھ چھوڑنا پڑتا ہے، ساری گڑبڑیاں۔ صلی اللہ علیہ نبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔